یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ان کے پاس ہماری آیتیں کھلی ہوئی پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرد ہے جو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں ان سے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو اس نے جھوٹ باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کافر حق بات کو جب ان کے پاس پہنچتی ہے یہ تو سوا کھلے جادو کے اور کچھ نہیں، اور ہم نے نہیں دی ان کو کچھ کتابیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں، اور نہیں بھیجا ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، اور جھٹلایا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اور یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا، پھر جھٹلایا انہوں نے میرے بھیجوں کو، تو انکار ان کا کیسا ہوا۔ آپ کہہ دیجئے میں تو ایک نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر، دو دو ایک ایک، پھر غور اور فکر کرو کہ اس تمہارے رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تمہیں ایک بڑی آفت کے آنے سے۔ آپ کہہ دیجئے میں نے تم سے کچھ مانگا ہو بدلہ، سو وہ تم ہی رکھو،
میرا بدلہ اسی اللہ پر ہے اور اس کے سامنے ہر چیز ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب حق کو غالب کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو۔ آپ کہہ دیجئے دین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرتا ہے نہ پھیر کر لاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو گمراہی کا نقصان خود اٹھاؤں گا، اور اگر ہوں سیدھے راستے پر تو اس سبب سے کہ میرا رب مجھ پر وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے۔ مذکورہ آیات میں کفار کا قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انکار، اور پھر یہ کہنا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے اور یہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جادو ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں نصیحتیں فرمائی گئیں ان آیات کے اندر کہ وہ اس پر غور و فکر کر لیں تو حق ان کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آیت کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی واضح آیات کہ جن کے احکامات واضح ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے کہ جن کی وہ عبادت کرتے آئے ہیں ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں اور ان کے طریقے کو اپنا لیں، اور یہ سوا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور کافروں کے سامنے جب حق آتا ہے تو اس کو وہ کھلا ہوا جادو قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے ان کو کتابیں نہیں دیں، یعنی آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا، یہاں تک کہ یہ گمراہی میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے اور قرآن ان کے پاس آ گیا تو اب انہیں اس حق کی اور اس پیغام کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ اس سے روگردانی کر رہے ہیں اور اس حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے ہمارے احکامات کو اور حق کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور جھٹلایا تو ہم نے ان کو بھی اس قرآن کے اندر ذکر فرما دیا، یعنی ان کے حالات کو کہ ان کا انکار کرنا کیسا ہوا، ان کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوا۔ حالانکہ ہم نے ان کو بہت سی قوت، مال و دولت اور حکومت دے رکھی تھی، اور اس کا 10واں حصہ بھی اہل مکہ کو نہیں دیا گیا، اس کے باوجود یہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو ذرا اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے حالات پر غور کر لیں کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا کفار کو حق کی طرف دعوت دینے کی ایک حکمت اختیار کی گئی اور ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو غور اور فکر اور تحقیق کا مختصر راستہ بتایا گیا، اور وہ یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور حق کی طلبی کے لیے پچھلے خیالات اور عقائد اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ذہن سے نکال کر حق کی تلاش میں لگیں، اور پچھلے خیالات اور ان کے تصورات اس حق کے راستے میں حائل نہ ہوں۔ اب یہ دو دو ہو جائیں یا چار چار ہو جائیں، مراد یہ کہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر یا کسی سے مشورے کے طور پر یا بحث و مباحثے کے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہوں، جو طریقہ بھی انہیں پسند ہو اسے اختیار کر لیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر اس پر غور اور فکر کریں کہ اس غور اور فکر کے نتیجے میں یہ جب کام لیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ حق ہے یا نہیں، یہ غور و فکر یہ تنہا کریں یا دوسروں کے ساتھ مشورہ اور بحث اور مباحثے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بالکل